ضلع منچریال کے چنور منڈل میں منگل کو ایک 50 سالہ خاتون کپڑے سکھاتے وقت برقی شاک لگنے سے جاں بحق ہو گئی۔ متوفیہ کی شناخت ایم جیوتی کے طور پر ہوئی ہے۔ پولیس کے مطابق جیوتی کے گھر کی ٹین کی چھت کو ایک بجلی کی تار چھو رہی تھی، جبکہ جس تار پر وہ کپڑے سکھانے والی تھی وہ بھی لوہے کی بنی ہوئی تھی۔ آج صبح تقریباً 9:30 بجے جب جیوتی گھر سے باہر کپڑے سکھانے کے لیے آئی تو کپڑے لٹکانے والی تار کو چھوتے ہی انہیں شدید برقی شوق لگا اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ جیوتی کے شوہر کا انتقال تقریباً 10 سال پہلے ہو چکا تھا۔ پسماندگان میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ چنور پولیس کے مطابق بجلی کا کنیکشن فوری طور پر منقطع کر دیا گیا اور جیوتی کی نعش کو سرکاری اسپتال منتقل کر دیا گیا اور مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہے۔ سنگریڈی ضلع میں 30A پولیس ایکٹ کا 1 ماہ تک نفاذ رہے گا۔ ضلع ایس پی پریتیوش پنکج IPS کا بیان۔ انہوں نے کہا کہ امن و امان کو ذہن میں رکھتے ہوئے 30A پولیس ایکٹ 1861 کو 1 اپریل سے 30 اپریل تک یعنی کہ 1 ماہ کے لیے نافذ کیا جائے گا۔ اس لیے ضلع سنگریڈی کے عوامی نمائندے اور مختلف انجمنوں کے قائدین پولیس کی پیشگی اجازت کے بغیر دھرنا، احتجاج، ریلیاں، جلسے عام، اجتماعات منعقد نہ کریں۔ ایس پی نے وعدہ کیا اور خبردار کیا کہ ایسا کوئی بھی غیر قانونی سرگرمیاں نہ کی جائے جسے امن و امان میں خلل پڑے۔ ایس پی نے ضلع کے عوامی نمائندوں اور مختلف انجمنوں کے لیڈروں کو مشورہ دیا کہ وہ اس معاملے میں پولیس کے ساتھ تعاون کریں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بغیر اجازت مذکورہ کارروائیاں کی گئی تو متعلقہ افراد کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ پولیس کمشنر آفس میں مارچ کے دوران ریٹائرڈ ہونے والے 5 پولیس ملازمین کو شال پوشی اور اسنادات کے ساتھ رخصت کیا گیا۔ تقریب میں نظام آباد پولیس کمشنر پی سائی چتنیا نے ان کی خدمات کو سراہتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی داغ کے طویل عرصے خدمت انجام دینا قابل ستائش ہے۔ انہوں نے ریٹائرڈ ملازمین کی آئندہ زندگی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا، جبکہ دیگر اعلیٰ عہدیداران اور اہل خانہ بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مسلم گریجویٹ ایسوسی ایشن کریم نگر کا اہم اجلاس TS لاء 2026 LLB میں داخلوں کے لیے اپیل۔ کریم نگر مسلم گریجویٹ ایسوسی ایشن کریم نگر کا ایک اہم اجلاس منعقد ہوا جس میں صدر مسلم گریجویٹ ویلفیئر ایسوسی ایشن محمد مصطفیٰ علی انصاری اور جنرل سیکریٹری ایڈوکیٹ محمد الطاف احمد نے شرکت کی۔ اجلاس میں طلباء و طالبات کو TS لاء 2026 کے تحت LLB کے 3 سالہ اور 5 سالہ کورسز میں داخلے کے حوالے سے تفصیلی رہنمائی فراہم کی گئی۔ اپنے مشترکہ بیان میں ذمہ داران نے تمام خواہشمند طلباء و طالبات سے اپیل کی ہے کہ وہ جلد از جلد داخلے کی کارروائیاں مکمل کریں، کیونکہ بغیر جرمانہ یعنی کہ فائن کے داخلے کی آخری تاریخ 1 اپریل 2026 مقرر کی گئی ہے، جس کے بعد داخلے فائن کے ساتھ جاری رہیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ موجودہ دور میں سماج کو مسلم وکلاء اور دانشوروں کی اشد ضرورت ہے، اس لیے جو طلباء و طالبات شعبے میں دلچسپی اور صلاحیت رکھتے ہیں وہ اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قانون کی تعلیم حاصل کریں۔ غیر موسمی بارشوں کے باعث نظام آباد مارکیٹ یارڈ میں ہلدی کی کاشتکاروں کو شدید نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً 16,900 کنٹل ہلدی میں بڑی مقدار کھلے میں رکھی گئی تھی جو اچانک بارش سے بھیگ گئی۔ کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ ترپال سے بچاؤ کی کوششیں ناکام رہی، جبکہ حکام کے انتظامات بھی ناکافی ثابت ہوئے۔ متاثرہ کسانوں نے حکومت سے بھیگی ہوئی فصل خریدنے کا مطالبہ کیا۔ 2 اپریل کو ہنومان جینتی کے موقع پر کامرڈی میں نکالی جانے والی یاترا کے روٹ اور انتظامات کا ضلع کلکٹر آشیش سانگوان اور SP M راجیش چندر نے جائزہ لیا۔ انہوں نے حکام کو پرامن انعقاد کے لیے ضروری سیکیورٹی اور ٹریفک انتظامات پر ہدایت دی۔ SP نے بتایا ہے کہ اہم مقامات پر خصوصی بندوبست، ڈرون اور CCTV کے ذریعے نگرانی کی جائے گی۔ عوام اور منتظمین سے پولیس سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے۔ اجلاس میں ایڈیشنل SP چیتنیا ریڈی، SHO نرہری اور دیگر عہدیدار موجود تھے۔ دلی کے ابیاس آباد کے کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 26 میونسپل کونسلر محترمہ وسیم انیسا شبیر نے میونسپل کمشنر تروپتی اور میونسپل چیئرپرسن شاہین سلطانہ سے ملاقات کر کے تحریری طور پر یادداشت پیش کی گئی۔ اس موقع پر کاغذ نگر بلدیہ وارڈ نمبر 26 کونسلر محترمہ وسیم انیسا نے کہا کہ گزشتہ 2 سالوں سے کاغذ نگر کے بلدیہ وارڈ 30 میں میوٹیشن اور اسائنمنٹ نہ کرنے پر عوام کو کافی دشواریاں ہو رہی ہیں، اس لیے میونسپل کونسل کے علاوہ ضلع کے اعلیٰ عہدیداروں سے مطالبہ ہے کہ کاغذ نگر بلدیہ کے 30 وارڈ میں مستحق لوگوں کو میوٹیشن اور اسائنمنٹ کرتے ہوئے کاغذ نگر بلدیہ کی آمدنی میں اضافہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
کریم نگر میں چکن تاجروں نے کمپنیوں کی جانب سے کم مارجن دینے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے بند کی حمایت کا اعلان کیا۔ تلنگانہ اسٹیٹ چکن شاپس اونرز ایسوسی ایشن کی کال پر ضلع چکن سینٹر اونرز ویلفیئر ایسوسی ایشن نے بھی مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اجلاس میں صدر ایم ڈی نواب نے کہا کہ کمپنیوں کے استحصالی رویے سے چھوٹے تاجرین نقصان میں جا رہے ہیں اور کاروبار چلانا مشکل ہو گیا ہے۔ 1 اپریل سے سپلائی نظام میں تبدیلی اور کم مارجن پالیسی کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔ رہنماؤں نے حکومت سے فوری مداخلت اور منصفانہ مارجن نظام نافذ کرنے کا مطالبہ کیا۔ اجلاس میں جنرل سیکرٹری ایس وی رام ریڈی، نائب صدور ایم ڈی یونس عبدالرحمان، جوائنٹ سیکرٹری محمد امجد، عبدالندیم، خزانچی بالاجی، کرشنا کشور ریڈی، ملیشم، شکیل، رحیم و دیگر اراکین شریک تھے۔ وزیر آباد کوہیر نائب صدر نشین بلدیہ حنان جاوید یوتھ کانگریس محمد مزمل مظفر نے صحافتی بیان میں بتایا ہے کہ کوہیر مستقر میں ایس آئی آر میں ناموں کو شمولیت کو یقینی بنانے تمام سہولیات فراہم کی جا رہی ہے۔ بی ایل او ووٹروں کو نانی اور نانا کے ساتھ نقشہ بنانے سے گریزاں تھے۔ ایس آئی آر کے لیے تیار کردہ تربیتی مواد میں نظر ثانی میں انتخاب کنندہ کا نام ظاہر نہیں ہوتا ہے تو والد، والدہ، دادا، دادی یا دیگر رشتہ داروں کی تفصیلات درج کی جا سکتی ہے۔ اس طرح ایس آئی آر گنتی کے فارم بھرنے کے لیے آن لائن معیاری آپریٹنگ طریقہ کار ووٹرز کو 3 اختیارات دیتا ہے کہ آخری ایس آئی آر رول میں ان کا اپنا نام موجود ہے کہ ان کے والدین یا دادا دادی کے نام موجود ہیں۔ پولیس کمشنر نظام آباد پی سائی چیتنیہ نے ہنومان جینتی شوبھا یاترا کے منتظمین اور مختلف تنظیموں کے ساتھ بودھن میں ایک اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر انہوں نے ریلی کے منتظمین سے قواعد و ضوابط پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ انہوں نے ہدایت دی ہے کہ ہر شخص امن و سکون کے ساتھ عقیدت اور جوش و خروش سے تہوار منائے اور ریلی کو مکمل طور پر روحانی انداز میں منعقد کیا جائے۔ ساتھ ہی اس بات کا بھی خیال رکھا جائے کہ عام لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف نہ ہو۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اگر کوئی بھی قانون کے خلاف عمل کرے گا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی ممکن ہے۔ ہنومان جینتی شوبھا یاترا گزشتہ سال کی طرح ہی اسی روٹ پر نکالی جائے گی۔ نئے روٹس کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں دی جائے گی۔ منتظمین کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ لازمی طور پر والنٹیئرز کا انتظام کریں اور انہیں پہلے سے ریلی سے متعلق ہدایت فراہم کریں۔ ریلی کے دوران ڈی جے وغیرہ بجانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس اجلاس میں اے ایس پی شرینیواس، سرکل انسپکٹر پولیس بودھن وینکٹ نارائنا اور بودھن شہر کے اکثریتی طبقے سے تعلق رکھنے والے معزز افراد نے بھی شرکت کی۔ ظہیر آباد مجلس بلدیہ میونسپل بجٹ اجلاس کے دوران بی جے پی کونسلر بلدیہ سنتوش کی اشتعال انگیز بیان، مذہبی فرقہ وارانہ ریمارکس پر کانگریس پارٹی کونسلر بلدیہ محمد جہانگیر قریشی نے سخت مذمت کرتے ہوئے کہا کہ ظہیر آباد بلا لحاظ ہندو مسلم آپسی اتحاد قومی یکجہتی کو فروغ دینے والا حلقہ ہے۔ ظہیر آباد بلدیہ میں ہر سیاسی جماعت کی پارٹیوں رکن بلدیہ ظہیر آباد بلدی وارڈز کی ترقی، عوامی فلاح و بہبود خدمات کو ترجیحات دیں، نہ کہ کونسل میں مذہبی بیانات پر ظہیر آباد کے پرامن ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ کونسل بلدیہ جہانگیر قریشی نے بی جے پی کی اشتعال انگیزی کو غیر ذمہ دارانہ قرار دیا۔ بی جے پی کونسلر بلدیہ پر فرقہ وارانہ ہم آہنگی کو نقصان پہنچانے کا الزام عائد کیا کہ اجلاس کے دوران افراتفری دیکھی گئی۔ آترم امرت راؤ کو ضلع ایس پی کے ہاتھوں تہنیت۔ ضلع کے بیاس آباد کے ایس پی آفس میں آج سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس نے اپنے ہمراہ ضلع ایڈیشنل سپرنٹینڈنٹ آف پولیس چترنجن آئی پی ایس اور پولیس اسٹاف کے ساتھ مل کر وظیفے پر سبکدوش ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل آترم امرت راؤ کو ان کی 41 سالہ پولیس خدمات کی ستائش کرتے ہوئے کہا کہ وظیفے کے بعد کی زندگی بھی اپنے اہل خانہ کے ساتھ خوش و خرم گزارنے کا مشورہ دیا۔ بعد ضلع سپرنٹینڈنٹ آف پولیس نیتیکا پنت آئی پی ایس نے اپنے پولیس ملازمین کے ساتھ مل کر وظیفے پر سبکدوش ہونے والے ہیڈ کانسٹیبل آترم امرت راؤ کو گلپوشی، شال پوشی و تحفہ پیش کرتے ہوئے مبارکباد پیش کی۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے سوسائٹی کی جانب سے منظور کی گئی رقم کا چیک کو حوالے کیا گیا۔ ضلع کے بیاس آباد کے سرپور ٹاؤن فارسٹ رینج آفیسر کے حدود میں آج فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار کی نگرانی میں جنگلی کتوں کے حملے میں زخمی پڑی ہوئی ہرن کو فارسٹ ملازمین نے اپنے قبضے میں لے کر علاج کے بعد ہرن کو واپس جنگل میں چھوڑ دیا۔ اس موقع پر فارسٹ رینج آفیسر پروین کمار نے کہا کہ جنگل کے جانوروں کی حفاظت فارسٹ ملازمین کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ جہاں پر بھی جنگلی جانور زخمی ہونے پر مقامی فارسٹ آفس اطلاع دینے کا مشورہ دیا تاکہ جنگل کے جانوروں کی جانوں کی حفاظت ہو سکے۔ اس کے علاوہ مقامی فارسٹ ملازمین کو جنگلی کتوں سے ہوشیار رہنے کا مشورہ دیا گیا۔ آئندہ سال جولائی 2027 میں شاندار طریقے پر بودھن ڈویژن کے موضع کنداکرتی میں منعقد ہونے والے گوداوری پشکروں تہوار کے پیش نظر انتظامات کو تیزی کے ساتھ تکمیل کرنے کی ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے متعلقہ عہدیداروں کو ہدایت دی۔ بودھن ڈویژن کے ریجنل منڈل کے موضع کنداکرتی پشکر گھاٹ کا ضلع کلکٹر نظام آباد ایلا ترپاٹھی نے منگل کے روز مختلف محکموں کے عہدیداروں کے ہمراہ دورہ کیا اور انہوں نے پشکر گھاٹ تک پہنچنے کے راستوں کی مرمت اور سڑک کی توسیع کے کاموں کا جائزہ لیا۔ نیز شیو مندر کے قریب جاری کاموں کا بھی معائنہ
کیا۔ کلکٹر نے عہدیداروں کو کئی اہم ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ بھکتوں کو تمام طور سہولیات فراہم کرنے کے لیے منصوبہ بندی کے تحت کام انجام دیا جانا چاہیے۔ LRD تحصیلدار پریم کمار نے آج مختلف علاقوں میں لگائے گئے اینٹ کی بھٹیوں کا دورہ کرتے ہوئے معائنہ کیا اور مکمل تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ اس موقع پر ریونیو انسپکٹر سرینیواس و دیگر موجود تھے۔ ظہیر آباد محمد معراج الدین مکرم انچارج الخیر کمپیوٹر کے مطابق دی مسلم ایجوکیشنل اینڈ سوشل سوسائٹی ظہیر آباد کے زیر اہتمام کمپیوٹر کے بنیادی کورسز کا آغاز 2 اپریل 2026 سے اسلامک سینٹر لطیف روڈ خان محلہ ظہیر آباد ہوگا۔ کورسز کی تفصیلات اس طرح ہیں: بیسک آف کمپیوٹر PGDCA، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما ان کمپیوٹر اپلیکیشن ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر، بیسک انگلش ٹائپنگ۔ بہت ہی کم فیس پر داخلوں کے لیے رجسٹریشن جاری ہے۔ نئے بیچز کا آغاز 2 اپریل سے ہوگا۔ کمپیوٹر انسٹرکٹر محمد فصیح الدین ہوں گے۔ اوقات تربیت 2 تا 4 بجے شام ہوں گے۔ دیگر تفصیلات کے لیے خواہش مند طلبہ و والدین سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ ظہیر آباد کے اسلامک سینٹر سے رابطہ کریں۔ سلسلہ 36ویں ڈویژن کی کونسلر کے رینوکا راجو کی جانب سے شادی والے خاندان کی مدد کی۔ سلسلہ ٹاؤن کی پرگتی نگر کے علاقے سے تعلق رکھنے والے خاندان میں لڑکی کی شادی کے موقع پر 36ویں وارڈ کی کونسلر کے رینوکا اور راجو نے شرکت کی۔ اس موقع پر کونسلر نے دلہن کے گھر پہنچ کر چاول فراہم کیا اور دلہن کو دعائیں سے نوازتے ہوئے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ اہل خانہ اور رشتہ داروں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کونسلر کے رینوکا راجو کا تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ واضح ہے کہ رینوکا راجو ہمیشہ غریب اور مستحق افراد کی مدد کے لیے پیش رہتے ہیں، جس پر عوام کی جانب سے انہیں بھرپور سراہا جا رہا ہے۔ حیدرآباد ضلع کے تالا مڑگو منڈل مستقر کے جونیئر کالج میں سپرنٹینڈنٹ کے طور پر خدمات انجام دینے والے محمد افضل حسین ولد محمد خرم حسین کا تعلق مستقر عادل آباد کے محلے پیٹ سے ہے۔ آج یعنی کہ 31 مارچ اپنے عہدے سے وظیفے پر سبکدوش ہو گئے ہیں۔ اس ضمن میں تالا مڑگو کے جونیئر کالج میں ایک وداعیہ تقریب کا اہتمام کیا گیا تھا، جس میں وظیفے پر سبکدوش ہونے والے محمد افضل حسین کی 40 سالہ تعلیمی دور کا تذکرہ کرتے ہوئے موظف کی بہترین خدمات کا اعتراف کیا گیا اور انہیں شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے ایک یادگار تصویر بھی پیش کی گئی۔ نرمل ضلع بار کونسل کے انتخابات میں بی شعبہ کرن ایڈوکیٹ و گورنمنٹ لیڈر نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے نرمل بار کونسل کے صدر منتخب ہوئے۔ آج مقامی دفتر سیاست نرمل میں سینئر صحافی و اسٹاف رپورٹر و دراما سیاست سید جلیل اظہر سے ملاقات کی۔ اس موقع پر محمد انیس احمد خان سینئر کانگریسی قائد و محمد زاہد علی مالک IA فنکشن ہال نے نومنتخب صدر بار کونسل مسٹر بی شبھا کرن کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ان کے ہمراہ راجیشور راؤ، اسسٹنٹ گورنمنٹ لیڈر رنجیت کمار گوڑ کے علاوہ الحاج عبد الرحمان مالک مدینہ ہوٹل، سید جلیل اظہر اسٹاف رپورٹر اور دراما سیاست نے نومنتخب صدر کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ نظام آباد میں امریکی اسرائیلی بربریت کے خلاف ایک احتجاجی ریلی نکالی گئی۔ اس موقع پر شیخ حسین رکن جماعت اسلامی ہند نظام مخاطب کرتے ہوئے دیکھے جا سکتے ہیں۔ سید رفیق شفیق انور نے دیگر جماعتوں کے ذمہ داران اور برادران کے ساتھ جماعت اسلامی کی جانب سے نمائندگی کی۔